ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن و واضح۔ وحشرت سلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے یعنی ان کے معائنے کے لیے ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے۔ فہم یوزعون، تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، ان کی بٹالینز وغیرہ، ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا، پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چونٹیوں کی رہائش تھی، یعنی بہت سے بل تھے اور چونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں۔ قال نملۃ، تو ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے، ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہے وہ مسلی جا رہی ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کر سکوں کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کیجو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا، وہ پرندوں کا۔ فقالی ما لیا لا اری الہدہد، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ لأعذبنہ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا۔ او لأذبحنہ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو۔ فمکث غیر بعید، وہ زیادہ دیر نہیں گزری۔ فقال احطت، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا۔ فقالت، اس نے کہا، احطت بما لم تحط به، مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہے اور صحیح ہے۔ یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، اور ان کی ایک اسد ملکہ تھی بلقیس نامی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ یسجدوا، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے۔ اللہ یسجدوا للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ، اللہ یسجدوا، اللہ اللہ کے سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو۔ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی۔ ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے، یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالا۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فانظر، ذرا اس سے پیٹھ موڑ کر ایک طرف ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد، اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اور اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط جو بہت باعزت خط ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت و فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا سردارو ذرا مجھے معاملے میں مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرا یہ معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں، والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، فانظری ماذا تأمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہی سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے، جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے، تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جم جائیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے، الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہت کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری، جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاسق اس داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف، میں إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ،
میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں، فناظرۃ، اور پھر دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کوئی مختلف ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا، اور وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا وہ کہیں بہتر اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہو، یہ واپس لے جاؤ، تم ہی خوش رہو۔ ارجع الیہ، اب اس کے بعد دھمکی آئی، وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے اذلۃ، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے۔ یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب نہیں آئے گا، وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ذرا سی اس نے تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جن نے کہا، دیو جنوں میں سے دیو، یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کون سی کتاب ہے، کون سا علم ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ یہ آیات متشابہات میں رہے گا۔ کوئی ہے وہ عملیات جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی، جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے، اور آنے واحد میں، اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکچر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹم لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے۔ تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں، اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی، یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا اس شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ، اور اس کے پاس خاص طور پر کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال، لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے، قرآن میں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کوریز میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کا کھائے۔ فلما رآہ، یہ کہتے ہی اور وہ لے بھی آیا، فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا انہوں نے کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ وہ فی الواقع لے آیا۔ جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا، یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے، اسے فضل سمجھا جائے۔ کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا، یہ نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی
اشکر ام اکفر، کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو اس ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، اسے ذرا اس کی حیت بدل دو تھوڑی سی، ننظر، ہم ذرا دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش، اہکذا، یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے، یعنی اس نے پہچان لیا، مطلب ذہین عورت تھی، ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو اس نے پہچان لیا، اہکذا عرشک، کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں، یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے، ہم جان چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی اسلام لاتے، ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام لا چکے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان نے روک دیا اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا، انها كانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی۔ قیل لها ادخلی الصرح، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة، جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے۔ فکشفت عن ساقیہا، تو اس نے اپنے ذرا جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھولی، وکشفت، اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ شیشے میں جو عکس پڑ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، پانی میں عکس پڑ رہا ہے، لہذا وہ اس میں سے پانی میں سے وہ گزرنا پڑے گا، وہ پانی نہیں تھا، شیشہ تھا۔ یہ تو بلکہ شیشہ ہے، محل ہے ایسا جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ، اس اللہ کا اسلام لے آئی، اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح، وَأَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے، معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے، ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 سردار تھے بڑے بڑے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں۔ وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے، لولا رہتک لرجمناک، اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں،
انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے، تو جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہماری ہو سکتا ہے ان فائٹنگ شروع ہو جائے، ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے، لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو اور سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا۔ تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ، اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، اب وہاں موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ، تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا۔ تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر، لنبیتنہ، کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے اپنی سی سازش کی، اپنی سی تدبیر کی، اپنا سا پلان بنایا، اور ہم نے اپنا پلان بنایا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ بھی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھ لیجئے، دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب 9 کے 9 سرداروں کو، ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا، اور سب سے اوپر جو عذاب الہی آ گیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں، بما ظلموا، بسبب ظلم کے کہ جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ ولوطا، اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو، اس قال لقومہ، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کیا تم دیکھتے ہوئے فحش کا حرکت کا ارتکاب کرتے ہو؟ یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درجے گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علی الاعلان، حضرت کے بعد پھر حضرت یعقوب کو عقب کہتے ہیں، پیچھے آنے والا یعقوب، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، 12 وہ ایک علیحدہ بدر۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد نمایاں کیا ہے۔ کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس نے کوئی کجی نہیں رکھی، قیما سیدھی، ٹھیک روشن مبین، لینذر باسا شدیدا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے، خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے بأسا۔ آیت الدل میں بھی ہم نے پڑھا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ بأسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت ایک ہے دجالی فتنے کی، دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ، اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان کر لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمی، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں،
چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگیڈون کہتے ہیں، کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگیڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے جس کا نام یاد ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور تاکہ بشارت دیں وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کے تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا، تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کی اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی فکر ہی نہیں۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑی مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پالزم، جس کی بنیاد تسلیس پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آیا، اور نمبر 3 شریعت ثابت کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم،
وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول